بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ویڈیو کی طرف جا رہے ہیں وہ اہل سنت کے اعتراضات کا جواب ہے۔ اکثر اہل سنت نہج البلاغہ سے مولا علی کے خط بتاتے ہیں کہ جی مولا علی کا یہ خط ہے، مولا علی کا وہ خط ہے۔ تو آئیں آج ہم آپ کو اہل سنت کتاب سے معاویہ اور مولا علی کا خط دکھاتے ہیں۔ ویسے تو نہج البلاغہ سے تو بڑے خط دکھائے جاتے ہیں، آئیں آپ آج ہم جو ان کی کتابیں دکھائیں گے نا وہ یہ ہیں۔ یہ پہلے جس کتاب سے میں نقل کر رہا ہوں نا، اس کا نام ہے شرح خصائص علی، ایک قاری ظہور احمد فیضی کی، مکتبہ باب العلم، غزالی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ یہ وہاں کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کا ہم صفحہ نمبر ہے 94، حاشیہ 5، شرح خصائص علی، اور اس کا یہ حاشیہ 5، صفحہ 95۔ اور جس سے انہوں نے نقل کیا ہے وہ یہ دیکھیں جی، دیوان امام علی بن ابی طالب، صفحہ 226 یعنی کہ 226، تاریخ دمشق، جلد 42، صفحہ 521، مختصر تاریخ دمشق، جلد 18، صفحہ 77، البدایہ والنہایہ، جلد 5، صفحہ 487، جامع الجوامع السیوطی، جلد 13، صفحہ 372، رقم مطلب کہ حدیث نمبر 7728۔ اور پھر ہے السیر النبلہ، یہ دحلان المکی کی ہے جی، جلد اول، صفحہ نمبر 151، صفحہ نمبر 151۔ ٹھیک ہے جی، جو خط نقل کیا جا رہا ہے نا وہ ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں، میں نے آپ کو دکھا دیا صفحہ نمبر 94 سے۔ انہوں نے لکھا کہ بارگاہ مرتضوی میں مفاخر معاویہ پر مبنی خط، یعنی کہ معاویہ نے مولا علی کو کیا خط لکھا۔ اس کے اندر ہمارے بپا جانی کے لیے بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں نا ہادی و مہدی والی، معاویہ نے اپنی فضیلت میں نہیں لکھی وہ حدیث۔ ٹھیک ہے، کیا لکھا ہے جی؟ وہی فضائل لکھے ہیں جو انہوں نے اپنے لیے گڑوائے تھے، اور مولا علی نے اس کو کیا جواب دیا وہ بھی خط دکھائیں گے، اس خط کا جواب دکھائیں گے آپ کو۔ ٹھیک ہے جی، کتاب تاریخ وسائر میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ معاویہ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم وجہ اللہ کریم کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اپنے فضائل کا ذکر کیا۔ کیا فضائل؟ معاویہ نے اپنے فضائل کیا بیان کیے، اور سیدنا مولا علی علیہ السلام نے اس کا ایک برجستہ جواب لکھوایا، کیونکہ اس جواب میں آپ کے اولین مسلم ہونے کا ذکر ہے، اسی لیے ہم اسے یہاں نقل کر رہے ہیں۔ کیا جواب لکھوایا جی؟ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی وہ شخص پہلے ہیں کہ جو اسلام لائے، یعنی کہ یہ کتاب والا مصنف وہ اس حدیث کو اس لیے لے کے آیا ہے، مطلب کہ اس خط کو اس لیے لے کے آیا ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مولا علی اسلام لانے والوں میں اولین مسلم ہیں۔ ٹھیک ہے، جبکہ شیعہ کا تو ایمان ہے کہ وہ مسلمان تو دور کی بات ہے، وہ اللہ نے اسی وقت جب ان کی روحوں کو خلق کیا تھا ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خیر، کیونکہ اہل سنت کے اہل تشیع کے عقیدے بہت الگ ہیں، کیونکہ اہل سنت زیادہ تر ہمارے عقائد جانتے ہی نہیں ہوتے، شیعہ کے عقائد کا ان کو علم ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس سے بغض رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں ہوتے، ان کو آگاہی نہیں ہوتی، اور وہ اپنے عقیدے ہی اپنے اوپر ٹھوپ رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ اکثر جب شیعہ کو کوئی بہانہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو بخاری مسلم پیش کرنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے بخاری مسلم کو سچا تو ثابت کر لیں پہلے اپنی کتابوں کو۔ خیر، معاویہ کیا آگے سے جواب دیتا ہے، اے ابو الحسن میرے کثیر فضائل ہیں۔ کیا کثیر فضائل ہے جی؟ میرا باپ جاہلیت میں سردار تھا، یہ فضائل ہیں جی ان کا، یعنی کہ معاویہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ ابو سفیان جاہلیت میں سردار تھا۔ یہاں سے میں روک کے بتاتا ہوں، معاویہ کو چاہیے تھا کہ میرا باپ لکھتا کہ میرا باپ جاہلیت میں سردار تھا اور اسلام لایا، اور اب وہ کیا ہے، اس نے یہ نہیں لکھا، صرف اس نے اسلام کا اس کو تو دعویٰ نہیں کیا۔ خیر، ہم اس کا کوئی ابو سفیان کے اسلام سے متعلق تو کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن ان کو بتایا تو نہیں ہے اس نے کہا کہ میرا باپ جاہلیت میں سردار تھا اور میں اسلام میں بادشاہ ہوں۔ اس نے کہنا تھا، اس کو معاویہ کو کہنا چاہیے تھا میرا باپ جاہلیت میں سردار ہے اور اب میں اسلام میں اس جاہلیت کے سردار کا بیٹا ہوں جو اسلام میں بادشاہ ہے۔ خیر، اور میں رسول کا سالہ ہوں۔ ام حبیبہ ایک نبی کی جو بیوی ہے ان کا نام ام حبیبہ ہے، یعنی کہ ابو سفیان کی بیٹی، معاویہ کی بہن، وہ نبی کے گھر ہے جی، اور مومنین کا ماموں ہوں اور کاتب وحی ہوں۔ خیر، یہ جو انہوں نے کہا نا مومنین کا ماموں، یہ تو عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، اور بھی کئی ازواج المومنین کے بھائی ہیں،
وہ بھی امت کے ماموں ہونے چاہیے. اکیلا یہ ماموں کا لقب تو نبی نے دیا نہیں، وہ اپنا خود لقب بنا رہا ہے، اور وہ کاتب وحی بھی ہے جی. فتح مکہ کے بعد وہ کون سی آیتیں اتری ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں؟ یہاں تو یہ نقل کی ہیں انہوں نے، ایک طرف سے دوسری طرف نقل کی ہیں. تو اور مجھے یہ بتایا جائے کہ جب ابو بکر عمر عثمان آیات نقل کر رہے تھے تو انہوں نے معاویہ سے کتنی آیتیں لی ہیں، کہ اگر وہ کاتب وحی ہے تو ایک جواب اس کا یہ بھی آنا چاہیے کہ ابو بکر عمر عثمان جب قرآن جمع کر رہے تھے تو انہوں نے معاویہ سے، جو انہوں نے یہ کاتب وحی لکھی ہے، انہوں نے کتنی روایتیں نقل کی ہیں. خیر، میں آپ کو پھر ایک بات پڑھ کے بتاتا ہوں معاویہ نے کیا خط لکھا ہے مولا علی کو. اے ابو الحسن، میرے کثیر فضائل ہیں. میرا باپ جاہلیت میں سردار تھا اور میں اسلام میں بادشاہ ہوں، اور میں رسول اللہ کا سالہ ہوں، مومنین کا ماموں ہوں، اور کاتب وحی ہوں. مولا علی نے اس خط کا کیا جواب دیا جی؟ یہ لکھے جی. اس پر سیدنا علی علیہ السلام نے فرمایا ابن اقلت الاقباد، کیا کہا؟ کلیجہ چبانے والی کا بچہ. کسے کہا؟ معاویہ کو. معاویہ نے اپنے اوپر فضائل بیان کیے تو مولا علی نے اس میں سے کسی کی تصدیق نہیں کی، بلکہ آگے سے کیا فرمایا؟ کلیجہ چبانے والی کا بچہ. کیونکہ معاویہ یعنی کہ معاویہ کی ماں ہند، معاویہ کی ماں ہند نے حضرت امیر حمزہ نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا. مجھ پر فخر کر رہا ہے. مولا علی فرماتے ہیں کلیجہ چبانے والی کا بچہ معاویہ مجھ پہ فخر کر رہا ہے. پھر آپ نے حسب ذیل جملے پڑھے. یہ اشعار ہیں، اور نیچے مصنف نے بھی چھوٹی سی ہیڈ لائن میں لکھ دیا ہے کہ انہوں نے معاویہ نے یعنی کہ اپنی شان میں یہ حاتم ہندی والی حدیث نہیں لکھوائی. ویسے تو ایسی کوئی بھی حدیث ہے اس کی شان میں صحیح بھی نہیں ہے. خیر، اس نے یہ 5 اشعار مولا علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں درج فرمائے. وہ کیا اشعار ہیں جی؟ وہ یہ اشعار ہیں: سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائی، یعنی کہ مولا علی فرماتے ہیں میرے اب 5 فضائل سن جو تو مجھے لکھوا رہا ہے. میں محمد کا بھائی ہوں، اور میرے سسر ہیں، اور سید الشہداء امیر حمزہ میرے چچا ہیں، اور حضرت جعفر جو صبح و شام فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں میرے بھائی ہیں، اور سیدنا محمد کے لخت جگر میری اہلیہ میری دلہن، ہم دونوں یکجاں 2 قلب ہیں، اور اسی سے محمد مجتبیٰ کے 2 نواسے میرے بیٹے ہیں. بس تم میں سے کوئی میرا ہمسر ہے؟ تم میں سے کون ہے؟ اکیلا معاویہ کو طرف اشارہ نہیں، تم میں سے یعنی کہ تم میں سے کون میرا ہمسر ہے؟ میں نے تم سے پہلے سعادت اسلام حاصل کی جبکہ میں چھوٹا تھا، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا. اس پر معاویہ نے اپنے درباریوں سے کہا یہ خط چھپا دو، اس کو اہل شام نہ پڑھ پائیں ورنہ وہ علی ابن ابی طالب کی طرف مائل ہو جائیں گے. جو حوالے ہم نے آپ کو شروع میں دیے تھے وہ یہی ہیں. اب آگے جی محبان علی کو امام بہقی کی تلقین. امام بہقی کیا تلقین کریں گے شیعوں کو؟ وہ تو خود کے ان کے علماء مصنفین آج تک اپنے ساتھ انصاف نہیں کر سکے، ہمیں کیا تلقینیں کرنی ہیں؟ آپ اپنی ہی کتابوں پر عمل کر لیں تو بڑی بات ہے. یہ ابن حجر مکی ہیں جی، یہ ہمیں کیا تلقین کر رہے ہیں جی؟ ابن حجر مکی، یہ ابن حجر مکی سوائق المحرکہ کے مصنف ہے جی، جنہوں نے شیعوں کے خلاف کتاب لکھی تھی جلا دینے والی وچلیاں، انگاڑے، مطلب کہ آسمان سے اترتے انگاڑے شیعوں پہ گریں گے جی. کیا لکھتے ہیں جی وہ، ہمیں کیا تلقین کر رہے ہیں؟ اور جو ان کی سوائق المحرکہ تھی نا ماشاءاللہ انہی پہ گر گئی ہے وہ. ابن حجر مکی امام زرقانی نے یہ خط اس کے جواب میں نقل کرنے کے بعد لکھا کہ امام بہقی نے فرمایا کہ سیدنا مولا علی کے ہر محب پر واجب ہے کہ وہ ان اشعار کو حفظ کر لے تاکہ حضرت علی کے مفاخر اسلامی معلوم ہوں. یہ بہقی کیوں کہہ رہا ہے؟ محبان علی کون؟ شیعوں کو نہیں کہہ رہا، وہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے، کیونکہ ناس بھی بہت زیادہ ہو گئے نا، کیونکہ بپا جانی جیسے لوگ بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہوں گے اس وقت میں. اور وہ انہوں نے وہی کتاب آگے جو میں نے آپ کو بتائی تھی سوائق المحرکہ حجر مکی کی، صفحہ نمبر 123 پہ لکھی. یہ شیعوں کے خلاف لکھی گئی تھی، اور اگر اسے غور سے پڑھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ شیعوں کے حق میں لکھی گئی ہے. خیر، انہوں نے فرمایا یعنی کہ یہی اشعار لکھے جو میں مصطفیٰ کا بھائی ہوں، میرے نسب میں کوئی شک نہیں، میں نے انہی کی آغوش میں تربیت پائی ہے، اور ان کے 2 نواسے میرے بیٹے ہیں. میرے جد نبی کریم رسول خدا کے جد کی کریم ہے، اور سیدہ فاطمہ میری زوجہ ہیں. میں نے ان کی اس وقت تصدیق کی جب تم لوگ ضلالت، شرک اور عیاشی کی طریقوں میں مبتلا تھے. یہ یہاں پہ غور کیجئے گا، مولا علی فرماتے ہیں یہ تم لوگ مجھ سے مقابلے کرتے ہو، تم لوگ
مطلب کہ یہ جو بپا جانی ہے یہ بیانے کرتے ہیں جی، پہلا یہ، دوجا یہ، تیجا یہ، چوتھا یہ، چوتھا پانچواں یہ. بپا جانی سے گزارش ہے، مولا علی خود فرما رہے ہیں دیوان امام علی پڑھے، بپا جانی جھوٹی حدیثیں نہ لکھا کریں. میں نے ان کی اس وقت تصدیق کی، کن کی؟ نبی کی. فرمایا کہ جب تم لوگ ضلالت میں، شرک میں اور عیاشی کی طریقوں میں مبتلا تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس خصوصیت کا یوں ذکر فرماتے ہیں. یہ والا جو اقبال خصوصیت کا ذکر فرماتے ہیں وہ ہمارے کیا تحریک لبیک کے ہیں جو خادم رضوی صاحب. ویسے تو وہ بہت شعر پڑھتے ہیں، ان کو یہ شعر نہیں نظر آیا. مسلم میں اول شاہ مرداں علی، عشق راہ سرمایہ ایمان علی. اول مسلم شاہ مرداں علی، عشق ایمان کا سرمایہ علی. وہ جو بپا جانی بار بار فرماتے ہیں اقبال نے فرمایا، اقبال نے فرمایا، اقبال نے ابھی فرمایا اول مسلم شاہ مرداں علی ہے. تو یہ ان لوگوں کے نا بغض اہل بیت ہے جو ساری زندگی ان کا چلتا رہنا ہے. اگلی ویڈیو میں جی ہم حاضر ہوں گے آپ کے پاس. تو یہ وہ خط تھا. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے نا تو ضرور شیئر کیجیے گا.